حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں جب حضرت عباس کو گرز لگے اور شہادت قریب آئی تو وہ کون سے اشعار تھے جو حضرت عباس نے اپنی زبان سے کہے، اور حضرت عباس کی دل سے کون سے الفاظ نکلے جو آپ نے اس مشق کے ساتھ کہے تھے، اور حضرت عباس کی وہ کہی ہوئی باتیں جو شہادت کے وقت حضرت عباس نے مشق سکینہ سے کی تھی۔ یہ پورا واقعہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے۔ جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے مولا، ان کوفیوں ان شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں۔ اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں، اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فتنہ کر دیں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا رسول نے مجھے کہا تھا اور فرمایا تھا، اے حسین، تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے عباس، لوگوں نے خیبر و خندق و بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ عصر عاشور وہ وقت بھی آیا جب تمام اصحاب و انصار اور اہل بیت شہید ہوئے تھے اور صرف حسین اور عباس باقی۔ جناب عباس نے اپنے بھائی حسین کی تنہائی دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، کہا، بھائی، اب سکینہ اور بچوں کی پیاس مجھے برداشت نہیں۔ حضرت عباس نے کہا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے صبح سے اب تک جنگ کی اجازت نہ دی ہے، یا تو میں مر جاؤں یا تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے آؤں۔ جب عباس سے بھائی کی تنہائی دیکھی نہ گئی، اپنے امام اور بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، جانے برادر، اجازت دیں گے میں بھی جہاد کے لیے چلا جاؤں۔ روایت میں ملتا، امام نے شدت سے گریہ کیا اور فرمایا، بھائی عباس، تم میرے علمدار ہو اور جاؤ گے تو قافلہ منتصر ہو جائے۔ پھر عباس نے عرض کیا اور کہا، اے مولا، میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور مزید جینے سے بیزار ہو چکا ہوں، ان منافقوں سے خون کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عباس کو اجازت ملی تو وہ عباس، جس نے علی و حسن و حسین، زینب و کلثوم کی آغوش میں پرورش پانے والے عباس نے سب سے پہلے لشکر یزید کے مقابل کھڑے ہوئے، انہیں نصیحت کی اور انہیں ان کے عمل کے انجام سے خبردار بھی کیا، مگر وہ سنگ دل ہی رہے اور ان کے دلوں پر علمدار کربلا کا کلام کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت عباس ایک بار پھر خیموں کی جانب لوٹے اور بھائی کو اپنی اقدام کی خبر دی۔ اس حال میں عباس کو صدا آئی، پیاسے بچوں کی رونے کی اور بلکنے کی صدا سنائی دی۔ بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ عباس اب ساقی بن کر میدان کی طرف جانا چاہ رہے تھے، چنانچہ نیزہ اور مشق اٹھائے اور حضرت عباس فرات کی جانب روانہ ہوئے اور رجس پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے رہے اور کہا، میں اس ندا دینے والی موت سے نہیں ڈرتا جب تک کہ کار آزمودہ مردوں کے درمیان گر پڑوں اور خاک میں نہا ہو جاؤں۔ میری جان ڈھال ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی جان گرامی حسین کی۔ اور حضرت عباس جلالت میں کہا، میں ہوں عباس، مشق لے کر آ رہا ہوں اور میں جنگ کے دن کسی شر سے خائف نہیں ہوا کرتا۔ جب حضرت عباس فرات کے قریب آنے لگے تو لشکر یزید سے 4000 سپاہی مقابلے پر آئے۔ در حقیقت عباس کو لشکر یزید پانی خیموں تک پہنچانے سے روکنا چاہتے تھے۔ وہ حملہ کر رہے تھے اور تیر پھینک رہے تھے تاکہ عباس یہاں تک نہ پہنچ۔ عباس نے طویل جنگ لڑی اور بدن پر پیاس کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ کا بوجھ بھی تھا۔ فرات آب رواں میں وارد ہوئے۔ جب حضرت عباس فرات کے کنارے پر پہنچے، پانی گھوڑے کے پیروں کے نیچے جا رہا تھا۔ عباس نے پانی اپنے ہتھیلیوں پر بھر کر اٹھایا اور ہونٹوں کے قریب لے گئے، لیکن پانی نہیں پیا۔ نہر پر آپ کا قبضہ۔ کسی شاعر نے لکھا اور کہا، کہتے ہیں، اے میرے پیاسے نفس، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے۔ عباس نے کہا، خدا کی قسم، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی لے۔ آپ کے گھوڑے نے بھی منہ موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا۔ عباس، اب روح پر بڑا حرف آئے گا،
پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ جب حضرت عباس نے سوچا اہل بیت پیاسے رہیں اور میں پانی پیوں، چنانچہ حضرت عباس پانی پیے بغیر مشک پانی سے بھر کر اپنے دائیں کندھے پر لا ڈالا اور گھوڑے کا رخ خیموں کی جانب کر کے روانہ ہوئے۔ یزیدی دشمن بچوں تک ایک قطرہ پانی پہنچنے کے بھی خلاف اور اس سے خائف تھے، چنانچہ انہوں نے عباس کا راستہ بند کر دیا اور ہر جانب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ عباس نے ان کے خلاف شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ ایک شکی ملعون یزیدی نے اپنی تلوار سے ان کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ تب حضرت عباس نے کہا، خدا کی قسم اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹو پھر بھی میں جنگ کرتا رہوں گا، میں یقیناً اپنے دین اور مولا حسین کی حمایت ابد تک جاری رکھوں گا اور صادق الیقین امام کی حمایت جو پاک و طاہر الامین نبی کے فرزند ہے میں جنگ جاری رکھوں۔ پھر حضرت عباس نے مشق کو بائیں شانے پر لا ڈالا اور تلوار دائیں ہاتھ میں لی اور دشمن کے صفوں کو توڑتے ہوئے خیام کی جانب روانہ ہوئے۔ اس حال میں دشمن نے بائیں ہاتھ کو بھی نشانہ بنایا اور بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر گیا، مگر شیر حیدر کی غراہٹ نے فضا کو پر کر دی۔ عباس نے فرمایا، اے میری جان، کفار سے خائف نہ ہونا، میں تجھے رحمت خداوندی کی بشارت دیتا ہوں کہ ان دشمنوں نے اپنی بغاوت کے بنا میرا بایاں ہاتھ قلم کیا، بس میرے رب ان دشمنوں کو دوزخ کی حرارت میں پہنچا دے۔ اور مشق کو دانتوں میں لی اور خیموں کی جانب اپنا سفر جاری رکھا، مگر افسوس ہے کہ یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ نہیں پایا۔ ایک تیر مشق کو لگا اور مشق تیر سے چھد گئی اور پانی زمین پر گر گیا۔ تو شاعر نے کہا، میرا نام عباس ہے، چراغ حیات عباس گل ہو گیا، دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے، پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے، عباس کیا جدا ہوئے گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔ جب مشق گرا یوں عباس علمدار کی قوت ختم ہوئی، مجھے لگتا ہے شاید پانی پہنچانا زندہ رہنے کا محرک تھا، مگر اب یہ محرک ختم ہو چکا تھا، کیونکہ پانی حسین کے پیاسے بچوں کے بجائے کربلا کی پیاسی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ جب پانی حضرت عباس سے گرا، یوں عباس مشق سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اصغر کے ساتھ پانی کا وعدہ کیا ہے، اے مشق کم از کم تو وفادار رہنا، میرا ہاتھ نہیں ہے تو میری مدد کر، ایک گھونٹ ہی ان کے لیے محفوظ کر کے رکھ لینا۔ کچھ لمحے بعد ایک تیر نے سینے مبارک کو نشانہ بنایا اور عباس دلاور ہاتھوں کے بغیر زمین پر آ رہے اور کام تمام ہوا۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی زمین پر گرنے لگتا ہے تو وہ ہاتھوں کے سہارے سر اور بدن کو بچا لیتا ہے، لیکن تصور تو کریں کہ فرزند حیدر عباس دلاور کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے جب تیر جو روایت کے مطابق حرملہ بن کاہل اسدی لعین نے پھینکا تھا وہ فرزندان حسین کے ساقی کے سینے کو لگا، آپ کس حالت میں زمین پر گرے ہوں گے۔ پیاسے بنا ساقی رہ گئے اور حسین مظلوم کے علمدار رخصت ہوئے۔